امام حسن البنا کے بارے میں سنا ہے کبھی آپ نے؟ کس نے سنا ہے امام حسن البنا؟ افسوس یہ کہ صرف چند ہاتھ کھڑے. مصر میں ایک تحریک تھی اخوان المسلمون، مسلم بردرہڈ، اس کے وہ بانی تھے. تو انہوں نے لوگوں کی بہت اچھی تربیت بھی کی. فرحت ہاشمی صاحبہ کی زندگی کا ایک پہلو جو اس مقالے میں ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بدعت سے ان کی انسیت. اس کے کئی سارے پہلو ہو سکتے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ خوارج جو کہ اسلام کی قبیح ترین بدعت سے وابستہ ہے، اور اخوانیت جو کہ خوارج کے طریقے سے اور ان کے منہج سے ماخوذ ہے، اس کی ہمیشہ وہ تعریف کرتی ہیں. خوارج کے بارے میں اور جماعت اسلامی کے بارے میں انہوں نے تعریفی کلمات جو اختیار کیے ہیں وہ اپنے ایک درس میں اپنی طالبات کے سامنے، ابھی 2019 کا درس ہے جس کی ڈاؤن لوڈ کاپی میرے پاس موجود ہے، وہ کہتی ہیں امام حسن البنا کے بارے میں کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اس کے بعد پھر کہتی ہیں جواب نہ ملنے پر پھر سے سوال دہراتی ہیں کس نے سنا ہے. اس کے بعد افسوس کا اظہار کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ صرف چند ہاتھ اٹھے ہیں جنہوں نے سنا ہے، یعنی تاکید کر رہی ہیں کہ سب کو سننا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ امام حسن البنا، افسوس یہ ہے کہ صرف چند ہاتھ کھڑے ہوئے. آگے تعارف کراتے ہوئے فرماتی ہیں مصر میں ایک تحریک تھی الاخوان المسلمون، مسلم برادرہڈ، اس کے وہ بانی تھے. انہوں نے لوگوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے. کون سی اچھی تربیت کی ہے؟ جس کی تفاصیل آپ جماعت اسلامی سے متعلق مقالے کے اندر سن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی اخوانیت جدید دور کے اخوانی فکر کے بانی سے ان کی انسیت اور لگاؤ سے واضح ہو جاتی ہے. حسن البنا نے 1928 میں باقاعدہ اخوانی فکر کو تنظیمی ڈھانچہ دیا. یہ معتزلہ، صوفیہ اور غالی قسم کے عشائرہ کے عقیدے پر تھے، یعنی دین کا اصل مرجع و مصدر اپنی عقل کو تصور کرتے تھے. یہ پورے کے پورے حقائق ہیں جو مقالے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں.